گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. حالی کی دوسری غزل اور ہماری اس سلسلے کی دوسری ویڈیو. پہلی ویڈیو کے بعد جو رسپانس ملا ہے طلبہ میں اور جو ٹیچر کمیونٹی اور ادب نواز لوگوں نے جس طریقے سے مشورے دیے ہیں یقیناً میرے لیے وہ حوصلہ افزا ہیں. چونکہ میرے خیال سے اور آپ سب اس سے متفق بھی ہوں، انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طریقے سے سائنس میں اور دوسرے مضامین میں آگے آیا ہے، اردو اس طرح سے نہیں آگے آ سکی ہے اور اس کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ کے مشورے مجھے حوصلہ بھی بخشیں گے اور بہت میرے لیے اہم ہوں گے کہ اس کو کس طریقے سے اور امپروو کیا جا سکے. طلبہ کا اچھا رسپانس ملا ہے اور دوسری ویڈیو میں بنانے میں میرا حوصلہ بھی بلند ہے. مولانا الطاف حسین حالی کی یہ ویڈیو ہے اور میں اس سے پہلے پھر آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ آئے دن فرصت کے لمحات میں کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت اگر یہ ویڈیو سنیں گے، خاص کر جو کالجز کے طلبہ ہیں، اگرچہ کہ یہ بی اے سیمیسٹر 1 کے نصاب کے حساب سے بنایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، جو فائنل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں یا 3rd اور 4th سیمیسٹر کے ہیں، اگر وہ پوری طریقے سے اس دور میں نہیں پڑھ سکے تو اب وہ اس کا فائدہ اٹھا کر یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. حالی کی غزل آپ کے سامنے ہے اور اس میں ساتھ ہی میں نے جو ہے اس کے الفاظ معنی بھی دے دیے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ آئے. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ معنی جو ہیں، مشکل الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا آپ ازبر کر لیں تاکہ اس کو آپ کو سمجھنے میں مزید آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے مشکل الفاظ جو میں نے لکھے ہیں. ضبط نمبر 1 پہ نمبرنگ کر دی ہے. سب کی برداشت، اس کے معنی ہوتے ہیں شورش پنہا. شورش ہوتا ہے ہنگامہ، فساد، فتنہ. پنہا جو چھپا ہوا ہو، بلے ایسا فساد جو چھپا ہوا ہو. عیاں لفظ ہے جس کے معنی ہے ظاہر. قید ہستی دنیا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ترکیب قید ہستی دنیا، یعنی اس دنیا کی قید. اس دنیا میں جو ہم چند سالوں کے لیے آئے ہیں، اس کو شاعر نے قید ہستی دنیا کہا ہے. اور غالب کا اگر آپ کو شعر یاد ہو کہ غالب نے کہا تھا کہ قید حیات بندے غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات کا لفظ غالب نے ترکیب استعمال کی تھی. ننگ بولتے ہیں شرم کو، حیا کو، ذلت کو. اسیر خلقۂ زلف، اسیر بولتے ہیں قید ہونے کو. اسیر خلقۂ زلف یعنی کہ زلفوں میں جو حلقے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک زنجیر میں حلقے ہوتے ہیں، اس میں جو قید انسان ہو جاتا ہے، عاشق جو معشوق کی زلفوں میں قید ہو جاتا ہے. بہتاں بولتے ہیں محبوب کے لیے. زیاں نقصان کے لیے. لغزش بھول چوک غلطی. التفات بولتے ہیں توجہ، مہربانی. اور رغبت جرعہ شراب، شراب کی گھونٹ، ایک گھونٹ جو ہم ایک وقت پی سکتے ہیں، جرعہ شراب. پیر مغاں آتش پرستوں کا پیشوا. بیسیکلی بنیادی طور پہ جو آتش پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں خانہ، آتش خانہ کا مجاور. لیکن یہاں یہی بھی معشوق کے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ معنی آپ نوٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کو جب غزل آپ پڑھیں گے تو آپ کو غزل پڑھتے وقت آسانی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ضرور ہوگی. طلبہ نے بہت اچھا رسپانس یہ کیا ہے کہ ان کو غزل سمجھ آ رہی ہے، اور یہ کالج کے طلبہ کے لیے، اسکول کے طلبہ کے لیے، اور وہ لوگ جو اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں اور کوئی شعر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئر ہیں یا دوسرے اپنے کام کاج میں ہیں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. غزل کا مطلع ہے: مجھ میں وہ تاب ضبط شکایت کہاں ہے اب. مجھ میں وہ تاب ضبط شکایت کہاں ہے اب. چھیڑو نہ تم کہ میرے بھی منہ میں زباں ہے اب. چھیڑو نہ تم کہ میرے بھی منہ میں زباں ہے اب. غزل کا مطلع ہے جس میں قافیہ میں ضرور دہراؤں گا
کیونکہ جب تک آپ کو قافیہ ازبر نہیں ہوگا، قافیہ ردیف سمجھ نہیں آئے گا، تو غزل پڑھنے سے آپ اتنے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ کیونکہ غزل میں شاعر جب مطلع کہتا ہے وہ قافیہ اور ردیف لاتا ہے۔ آپ نے کئی بار پڑھا کہ غزل کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کے لیے قید بن جاتی ہے کہ شاعر کو ویسے ہی قافیے لانے پڑتے ہیں، اور ان قافیوں میں سے شاعر کو مضمون تراشنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ قافیے کو ضرور سمجھیے۔ اس میں کہاں اور زباں قافیہ آیا ہے، کہاں اور زباں قافیہ آیا ہے اب ردیف آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ باقی اشعار کے پہلے مصرے میں تو قافیہ نہیں ملے گا آپ کو، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیے اور ردیف کی پابندی کی جائے گی اور ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بعد وہ غزل کا شعر نہیں مانا جائے گا اگر اس میں وہ پابندی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ زباں اور اس کے بعد عیاں، پھر بتاں، پھر زیاں، پھر مہرباں، پھر مگاں اور پھر کہاں۔ ایسے دیکھنے سے آپ کا ذخیرہ الفاظ بھی آپ کے پاس ہوتا جائے گا، اور ان کے معنی آپ کو آئیں گے تو اس سے آپ کے الفاظ معنی بھی امپروو ہوتے جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ میں وہ تاب بے ضبط، یعنی ضبط کی تاب، ضبط کی برداشت، شکایت کہاں ہے اب، کہ میں پہلے جو میرے دل میں کوئی اگر شکایت ہوتی تھی لیکن میں اس کو برداشت کر لیتا تھا، میں اس کو ضبط کر لیتا تھا، لیکن اب مجھ میں کہاں ہے، اب مجھ میں نہیں رہی ہے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے، آخر وہ انسان کا لاوا جو ہے ایک نہ ایک دن نکل جاتا ہے۔ اور اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، چھیڑو نہ تم کہ میرے بھی منہ میں زباں ہے اب۔ منہ میں زباں ہے اب سے مراد یہ ہے کہ پہلے میں بولتا نہیں تھا، پہلے میں آپ کے ظلم تشدد سن کر خاموش رہ لیتا تھا، شکایت نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجھے نہیں چھیڑنا، اب میں بول سکتا ہوں، اب میں اس کا شکوہ شکایت کر سکتا ہوں، اور وہ میں زمانے کو بھی سنا سکتا ہوں، اور آپ پہ بھاری بھی پڑ سکتا ہوں۔ اگلے شعر کی طرف چلیے۔ وہ دن گئے کہ حوصلہ، وہ دن گئے کہ حوصلہ ضبط راز تھا، وہ دن گئے کہ حوصلہ ضبط راز تھا، چہرے سے اپنے شورش پنہاں عیاں ہے اب۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ دن گئے یعنی کہ وہ دن چلے گئے، اب وہ دن آنے والے نہیں ہیں، وہ دن بیت گئے کہ حوصلہ ضبط کرنے کا حوصلہ یا برداشت کرنے کا جو ہمیں حوصلہ تھا وہ راز تھا، وہ ہم تک تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ چہرے سے اپنے شورش پنہاں آیا ہے اب۔ شورش پنہاں وہ جو چھپا ہوا فتنہ تھا، جو ہم آپ کی ظلم سہ کر، ہمارے دل میں ایک فتنہ تھا لیکن ہم نے اس کو چھپا کے رکھا تھا، ہم کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے، ہم آپ پہ غصہ نہیں کرتے تھے، ہم آپ پہ شکایت نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو نہیں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب وہ عیاں ہے، اب وہ ظاہر ہے۔ اب اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو ہم عیاں کریں گے، ہم زمانے کو بتائیں گے۔ اگلا شعر چلتے ہیں کہ جس دل کو قید ہستی یہ دنیا سے ننگ تھا، قید ہستی یہ دنیا کی یہ قید، ایک وقت ایسا تھا کہ ایک دل تھا جس کو اس دنیا کی قید سے شرم آتی تھی، اس کو یہ دنیا کی قید اچھی نہیں لگتی تھی، یعنی کہ اس کو اس دنیا کے تماشے میں، یہ دنیا جس طریقے سے اپنی مختصر سی عمر میں بڑے بڑے لمبے خواب دیکھتی ہے، تو اس دل کو شرم آتی تھی کہ ایسا کیا کرنا ہے اس مختصر سی عمر میں۔ لیکن اب اس دل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دل اسیر خلقہ زلف بتاں ہے اب۔ مختلف مضمون ہے پہلے دونوں اشعار کے مقابلے میں، کہ اب وہ دل تو محبوب کی زلفوں کے حلقے میں قید ہو گیا ہے، اب تو وہ کسی کا عاشق ہو گیا ہے۔ پہلے جو دنیا کی کسی بھی چیز پہ دھیان نہیں لگاتا تھا، وہ اب محبوب کی زلفوں کا عاشق ہو گیا ہے۔ وہ غالب اس مولانا الطاف حسین خالی نے دونوں مصروں میں وضاحت کی ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو دنیا کو کچھ یہ دل سمجھتا ہی نہیں تھا، تو اب تو ایسا ہے کہ معشوق کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آنے لگا جب اس کی تمنا میں کچھ مزہ، کہتے ہیں لوگ جان کا اس میں زیاں ہے اب۔ آنے لگا جب اس کی تمنا میں کچھ مزہ،
کہتے ہیں لوگ جان کا اس میں زیاں ہے اب دیکھیے اس میں بھی یہ بھی معشوق کے حوالے سے ہے اور بالکل گوشت پوست کا محبوب اور دنیاوی محبوب. حالانکہ مولانا الطاف حسین حالی غزل کے بعد میں خلاف بھی ہوئے, یہ بھی آپ کو بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے تو نہیں تھا لیکن بعد میں آنے لگا. اس کی خواہش میں, اس کی آرزو اور جستجو جو ہم نے اپنے محبوب کے لیے کی تھی, اب اس میں مزہ آنے لگا. یعنی اس کے انتظار میں مزہ آنے لگا, اس کی وصال میں مزہ آنے لگا, اس کے ناز و ادا میں مزہ آنے لگا. اور جب انسان عشق میں ملوث ہو تو ان سب چیزوں سے, محبوب کے ہر ادا سے اس کو ایک سوز, ایک لطف, ایک سرور جو ہے ملتا رہتا ہے. اور اب حالی دوسرے مصرے میں کہتے ہیں لوگ جان کا اس میں زیاں ہے اب, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو جان کا زیاں ہے, جان کا نقصان ہے. یہ جو محبوب کی تمنا اور آرزو, اس میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلا شعر دیکھیے کہ لغزش نہ ہو بلا ہے حسینوں کا التفات, اے دل سنبھل وہ دشمن دی مہرباں ہے اب. لغزش ہو گیا غلطی, خطا. التفات لفظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ توجہ, رغبت, کہ لغزش نہ ہو بلا ہے, کہ بھئی غلطی نہ ہو جائے ہم سے, کوئی چوک نہ ہو جائے ہم سے, کہ یہ جو حسینوں کا التفات ہے, ان سے رغبت جو ہے, یہ بلا کی چیز ہے, یہ کمال کی چیز ہے. کیونکہ اس طرف جب انسان کی توجہ جائے گی تو پھر وہ توجہ آگے پیچھے نہیں جانے والی ہے, انسان کا دنیا میں کہیں اور دھیان لگنے والا نہیں ہے. اے دل سنبھل وہ دشمن دی مہرباں ہے اب, لیکن اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے دل سنبھل, اب ایسے مت کر. وہ دشمن دی استعارن یا رمزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کے لیے کہا ہے کہ اب وہ مجھ پہ مہرباں ہو رہا ہے, وہ اب ہم پہ مہرباں ہو رہا ہے. اے دل تو سنبھل, کیونکہ وہ دین کا دشمن ہے. دین کا دشمن اس لیے ہے کہ جب آپ معشوق کی طرف جاؤ گے, جب آپ دنیاوی محبوب کی طرف جاؤ گے, تو آپ کو دین سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ دین کا تو الگ تقاضا ہے. دین تو کہتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سب سے خوبصورت ہے, وہی رہنے والا ہے. لیکن انسان محبوب کے عشق میں تو اس کو خدا ماننے لگتا ہے. تو حالی اس طرف تنبیہ کر رہے ہیں. ایک جرعہ شراب نے سب کچھ بھلا دیا, ہم ہیں اور آستانہ پیر مغاں ہے اب. کہتا کہ شراب کا کیا نشہ ہے, جرا ہوا گھونٹ, ایک جرعہ شراب کی ایک گھونٹ نے سب کچھ بھلا دیا. ہمارے ساتھ جو بھی ہوا تھا, جو دکھ تھی, خوشیاں تھیں, جو ہمارے جہاں پر دلچسپیاں تھیں, وہ سب ہم بھول گئے. شراب میں کیا نشہ ہے, شاید اسی لیے لوگ پیتے ہوں گے شراب, اسی لیے لوگ شاید شراب کو پسند کرتے ہیں. ہم ہیں اور آستانہ پیر مغاں ہے اب. تو کہتا ہے کہ اب ایسا ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ کوئی نہیں ہے, ہمارا کسی سے واسطہ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ ہم ہیں اور پیر مغاں میں نے آپ کو دکھایا مشکل الفاظ معنی میں, آتش پرستوں کے پیشوا کو کہتے ہیں, لیکن یہاں شراب پلانے والے کے لیے ہم کہیں گے کہ اب اس کا ٹھکانہ ہے اور ہم ہیں, کیونکہ ہم بس شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہیں, ایک جر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اب اس شعر کو آپ کھول سکتے ہیں کہ یہ شراب روحانی بھی ہو سکتی ہے, یہ شراب جو ہے ہماری دنیاوی شراب یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ کسی چیز کے ساتھ آپ کا عشق بھی ہو سکتا ہے, کسی خاص چیز کے ساتھ آپ کا عشق ہو سکتا ہے, لگاؤ ہو سکتا ہے. اور جب انسان کسی اپنے ٹارگٹ کے پیچھے چل پڑے, اگر آپ کی کوئی منزل ہے تو آپ اس کو دیوانگی سے جب لینا چاہو تو یہ بھی ایک طرح کا عشق ہے, اور پھر انسان کو کوئی دنیا کی دوسری چیز نظر نہیں آتی. آپ مثال لے لیں کہ ایک پلیئر ہے, کرکٹ کا پلیئر ہے, وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے, وہ ملک کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے, تو وہ رات دن اسی میں محنت کرتا ہے, اسی میں سوچتا ہے. ایک سائنٹسٹ ہے تو وہ اگر کوئی سائنس کی چیز ایجاد کرنے کے لیے مان لے تو اس کے لیے رات دن ایک ہو جاتا ہے, اس کو کوئی تیسری چیز سے ساتھ تعلق نہیں رہتا. تو اسی طریقے سے سبھی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں کون سا معنی اچھا لگتا ہے. آئیے جی مقطع کی طرف, چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو. حالی تم اور ملازمت پیر میں فروش, میں نے شعر لاسٹ میں غلط لکھا ہے, لازمت تھا, لیکن یہ ملازمت پیر میں فروش, وہ علم دین کدھر ہے, وہ تقوی کہاں ہے. اب حالی آپ نے بھی ایک طرف سے خود بھی طنز کر رہے ہیں مقطع میں, کہتے ہیں کہ حالی تم
تم تو بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اور اب یہ ہے کہ پیر مے فروش، مے فروشوں کا جو پیر ہے، جو استاد ہے مے فروشوں کا، اب اس کی ملازمت میں ہے۔ یہ تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہے، آپ تو بالکل الگ قسم کے انسان تھے، اور خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ وہ علم الدین کدھر ہے، وہ تقوی کہاں ہے؟ اب تیرا تو علم الدین کچھ الگ کہتا تھا، آپ تو کہتے تھے کہ شراب حرام ہے، آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے اس کے نزدیک نہیں جانا ہے، یا اگر کوئی شراب کی سرپرستی کر رہا ہے تو اس کے نزدیک میں نے نہیں جانا ہے، ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن نہیں، وہ تو اب کہاں ہے؟ آپ خود سے سوال کر رہے ہیں کہاں ہے۔ اور آپ بھی اس میں شاید دیکھیں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی جب آپ آگے پڑھیں گے کہ نظم جدید سے بھی جڑے تھے، تو خیر میں اس پہ یہاں بات نہیں کروں گا، طویل ہو جائے گا موضوع۔ تو اپنی گفتگو کو بند کرنے سے پہلے میں پھر کہوں گا کہ سبسکرائب کریے اور اپنے مشورے ضرور دیجیے، اور طلبہ سے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سوال ہو وہ کمنٹ باکس میں آ کے سوال کریں، تو انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تھینک یو۔